کہ سلیمان سمندر کے کنارے جاؤ، ہماری قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھو، اس کے نظارے دیکھو۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر سمندر کے ساحل پر آئے، بڑی گہری نظر کے ساتھ آپ نے سمندر کے آس پاس سمندر کے پانی میں نظر دوڑائی تو کوئی ایسی عجیب شے نظر نہیں آئی جس کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک عفریت نامی جن سے کہا کہ سمندر میں غوطہ لگا اور دیکھ اس کے اندر ہے کیا، جس کو کہا گیا ہے رب کی جانب سے کہ میری قدرت کے کرشمے دیکھو۔ اس عفریت نامی جن نے سمندر میں غوطہ لگایا جو اس کی طاقت تھی، لیکن تہ تک نہیں پہنچ پایا۔ اب کچھ دیر کے بعد باہر آیا، حضور تہ تک تو نہیں پہنچا لیکن مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آئی، ایسی عجیب شیش ہے۔ اس کے بعد دوسرے جن کو حکم ہوتا ہے جو طاقت میں اس سے زیادہ تھا، اس سے ڈبل گہرائی تک جا بھی سکتا تھا، اس نے بھی غوطہ لگایا لیکن اس کو بھی کوئی شے نظر نہیں آئی، اس کو بھی کوئی راز ہاتھ نہیں لگا۔ اس نے بھی آ کر کے کہا حضور سمندر میں تو کچھ نہیں۔ اب دو طاقتور جن سمندر کی گہرائی میں جا کر کے نظر دوڑا کر کے آ جاتے ہیں، کوئی شے نظر نہیں آتی، لیکن رب کی طرف سے حکم ہوا سمندر پہ جاؤ اور میری قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھو، منظر دیکھو میری قدرت کا۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر عاصم بن برخیہ سے ارشاد فرمایا تم جاؤ۔ عاصم بن برخیہ سمندر میں اترے اور غوطہ لگایا، اور کچھ دیر کے بعد ایک سبز قبہ لے کر کے باہر آئے خوشنما، اور اس قبے کے اندر یعنی ایک محل تھا اور اس کے 4 دروازے تھے، اور چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے، ایک موتی کا، دوسرا ہیرے کا بنا، ایک زمرجد کا اور ایک یاقوت کا۔ سمندر کی تہ میں وہ قبہ، چاروں دروازے کھلے ہوئے، لیکن اس کے باوجود پانی کی ایک بوند بھی اس محل میں اس قبے کے اندر نہیں تھی، اور اس کے اندر ایک خوشنما سفید لباس پوش نوجوان رب کی عبادت میں مصروف تھا۔ جب وہ قبہ باہر لایا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور اس نوجوان سے پوچھا اے نوجوان تو یہاں پر کیا کر رہا ہے اور کب سے اور کیسے تو یہاں پہنچا؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی میرے ماں باپ معذور تھے، میری ماں نابینا تھی، اس ماں نے مرنے سے پہلے مجھے دعا دی تھی دراز عمر کی، تو میں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور سے اسی میں رب کی عبادت میں مصروف ہوں، اور جب میرا باپ انتقال کرنے لگا، اس کا انتقال ہو گیا، تو باپ کو دفنانے کے بعد میں سمندر کے ساحل پہ آیا اور میں نے یہ قبہ دیکھا، میں اس میں داخل ہوا، اور جیسے ہی میں اس میں داخل ہوا تو رب نے حکم دیا، فرشتوں نے اس کو اٹھا کر اس سمندر میں ڈال دیا، کیونکہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے دعا دی تھی کہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ اپنی عبادت کا شوق عطا فرما دے کہ جہاں پر شیطان کی رسائی نہ ہو، کوئی دنیا دار بھی نہ دیکھ سکے۔ تو ماں نے درازی عمر کی دعا دی، ماں نے میری شیطان کی رسائی سے دوری کی دعا کی، ان ماں باپ کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے جب سے لے کر آج تک میں یہاں پر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پھر تو تم اب سے 2000 تقریباً سال سے پہلے سے یہاں پر ہو؟ کہا جی۔ اس کے بعد آپ نے اس نوجوان سے کہا اب بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو کہ واپس تمہیں وہیں پر بھیج دیا جائے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور واپس مجھے میری جگہ پر بھیج دیا جائے، میں اس تنہائی میں اپنے رب کی عبادت میں بڑا سکون محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا، عاصم بن برخیہ نے قبا کو اٹھایا، اس محل کو، اس گھر کو، اور پھر واپس اس سمندر کی تہ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آپ نے مخاطب ہو کر کے پھر اپنی قوم سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھو یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ اور نتیجہ ہے، ماں باپ کی اطاعت شعاری کا نتیجہ ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی اطاعت شعار ہوتی ہے تو وہ ماں باپ دنیا سے جاتے جاتے کوئی ایسی دعا ان کے لیے کر جاتے ہیں جو اس اولاد کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور رب کی قبولیت کی علامت بن جاتی ہے۔ اس لیے جن کے زندہ ہیں ماں باپ قدر کرو ان کی، اور جن کے چلے گئے ہیں تو پھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت